ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ مارچ 2024۔ مضمون محرم راز کی صفات۔ اسے تحریر کیا ہے محترمہ فاطمہ برہان سروری قادری نے۔ فقر کی اصطلاح میں حقیقی محرم راز سے مراد وہ ہستی ہے جسے امانت فقر منتقل کی جائے، اور یہ مرتبہ صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو ظاہری و باطنی آزمائشوں میں کامیابی و کامرانی سمیٹتے ہوئے اپنے مرشد کا محبوب بن جائے۔ نہ دن دیکھے نہ رات، نہ سورج کی تپش نہ یخ بستہ سردی، نہ اپنا آرام دیکھے نہ اپنا فائدہ، بس یار کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اپنی انا کی تسکین پر انا کی نفی کو ترجیح دینے والا ہی اپنے مرشد کی رضا حاصل کرتا ہے۔ ایسا طالب نہ تو جنت حور و قصور کا لالچ رکھتا ہے اور نہ ثواب کی غرض۔ مرشد کا چہرہ اس کے لیے کعبہ اور مرشد کا دیدار اس کے لیے حج ہوتا ہے۔ مرشد مینو حج مکے دا، رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف دوالے قبلے، نت ہووے حج تازہ ہو۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے محرم راز ہیں۔ آپ مجلہ الاقدس ان تمام تر صفات سے مالا مال تھے جن کی بنا پر ایک مرشد کامل اپنے طالب خاص کو اپنا محرم راز اور امانت الہیہ کے لیے منتخب کرتا ہے۔ حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ مجلہ الاقدس کو بطور طالب ہر آزمائش سے گزار کر پرکھ لیا تو امانت فقر جیسی عظیم نعمت سے بہرہور فرمایا۔ امانت فقر سے مراد وہ عظیم ورثہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ اسی طرح یہ امانت منتقل ہوتے ہوئے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امانت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کو منتقل فرمائی۔ اس مضمون میں ان صفات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی بنا پر ایک مرشد اپنے طالب صادق کو امانت الہیہ جیسی عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ محرم راز کی صفات۔ وفا و قربانی۔ سب سے اولین صفت جو ایک مرشد اپنے طالب خاص میں تلاش کرتا ہے وہ وفا اور قربانی ہے۔ وفا اور قربانی ایسا جذبہ ہے جو بندے کو تمام مخلوقات میں افضل اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ وفا شیاری یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر خوشی میں، تنگی میں، آزمائش میں اپنے مرشد کے دامن سے وابستہ رہا جائے۔ ساری دنیا کی مخالفت مول لینے کی نوبت پیش آئے تو بھی اس سے منہ نہ پھیرا جائے۔ وفا نبھانا اور اپنے مرشد پر اپنا تن من دھن وار دینا عاشقوں کا خاصہ ہے۔ عقل تو اپنا آپ بچانے کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن عشق وفا و قربانی کی آگوش میں ہی پھلتا و پھولتا ہے۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی بیت میں فرماتے ہیں، عقل فکر دیاں سب بھل گئیاں، جد عشق نال جا ملیا ہو، میں قربان تنا تو باہو، جنا عشق جوانی چڑھیا ہو۔ صدق و اخلاص۔ عشق آزمائش طلب کرتا ہے۔ مرشد کی بارگاہ میں اور عشق حقیقی کے امتحان میں وہی سرخرو ہوتا ہے جو اپنا ہر عمل محض رضائے الہی کے لیے کرتا ہے۔ اخلاص نیت عمل کی زینت ہے، اخلاص عمل کا لبادہ ہے، اخلاص باطن کی قوت ہے، اخلاص بندے کی کاوش ہے، اخلاص وجہ قبولیت ہے، اخلاص حق تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے، اخلاص وحدہ لا شریک کے ساتھ واحد ہونے کا نام ہے، اخلاص رضائے الہی کی سیڑھی ہے، اخلاص عاشقوں کا عمل ہے، اخلاص عشق کی صداقت کا نام ہے۔ جوں جوں نیت میں اخلاص بڑھتا جاتا ہے تو محبوب پر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔
اپنی حقیقی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے صدق اور اخلاص لازم و ملزوم ہیں، بلکہ صدق اخلاص کی ہی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ راہ فقر میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طالب اخلاص، صدق اور عاجزی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، کیونکہ اللہ عمل کو نہیں بلکہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ صدق اور اخلاص اس لیے بھی ضروری ہے کہ طالب اسی کے ذریعہ حق و باطل کے مابین فرق کر سکتا ہے۔ اگر طلب میں اخلاص ہوگا تو بندہ کامل اور ناقص مرشد کی پہچان کر سکتا ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہوگا تو طالب جان سکے گا اس کے دل میں آنے والا خیال من جانب حق ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمان سلطان العاشقین: صدق ہی عشق میں تڑپ پیدا کرتا ہے، صدق نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ عبادت اسی طرح سے قبول ہوتی ہے جس طرح کی نیت ہوتی ہے۔ محنت و لگن طالب صادق کی نمایاں صفت ہے۔ اس کی پوری زندگی عمل، جد و جہد اور محنت کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے۔ در حقیقت انسان جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، محنت، لگن اور جد و جہد ہی کامیابی کا راز ہیں۔ انسان محنت تب کرتا ہے جب اس کے اندر کسی مقصد کو پانے کی لگن اور شوق موجود ہو۔ اس لیے یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد کی خاطر محنت کرے گا۔ مثلاً اگر کسی کی زندگی کا مقصد اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، نوکری تلاش کرتا ہے، کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھی ظاہری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش۔ جس طرح بندہ ظاہری وجود رکھتا ہے، اسی طرح اس کا ایک باطنی وجود بھی ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد معرفت اور دیدار الہی ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس پر قرآن زور دیتا ہے، یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی مقصد کے لیے اصل جد و جہد کا کہا گیا ہے۔ اگر مرشد اور طالب کے تعلق کی بات کی جائے تو ایک مرشد اسی مقصد کے لیے طالب سے مجاہدہ یعنی ڈیوٹی کرواتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ طالب جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنی ہی توفیق الہی نصیب ہوتی جاتی ہے، جس سے بالآخر وہ اپنے حقیقی مقصد کو پا لیتا ہے۔ شجاعت و بہادری: تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دین حق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس راستے پر مخالف اور باطل قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دین حق کی اصل روح سے روشناس ہونے کے لیے تمام ظاہری اور باطنی مخالفتوں کا سامنا کر کے دور حاضر کے ولی کامل کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے، اور اس ولی کامل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ دنیا، نفس اور شیطان فقر کی راہ کے دشمن ہیں جو ہر لمحہ طالب کو اس کے مرتبے سے گرانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سر قدم شد قدم را با سر بجو، غرق شو فی اللہ فنا وحدت بگو۔ ترجمہ: حق کے راستے پر اپنے قدموں کو سر اور سر کو قدم بنا کر چل، اور غرق فی اللہ فنا ہو کر وحدت حق کا ترجمان بن جا۔ بحوالہ کتاب قرب دیدار۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پیدا کی جائیں، جس سے دشمن کے ہر وار پر دل احد احد پکار اٹھے۔ ایک بہادر طالب ہی دین پر استقامت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ صفت حقیقی محرم راز میں ہی موجود ہوتی ہے۔ وہی تمام ظاہری و باطنی مخالفتوں کا سامنا کر کے اپنے دور کے مرشد کامل سے جا ملتا ہے، اور پھر ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہوا امانت فقر کے لائق بن جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے طالب صادق کے متعلق فرماتے ہیں: سر دیون سر کھولن ناہی، ایسا شوق پیالہ پیتا ہوں، میں قربان تنا تو باہو جن عشق سلامت کیتا ہوں۔ تفکر و تدبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی سوچ بچار اور غور و فکر کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید جا بجا اپنی ذات، آسمان و زمین اور اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنی ذات، اپنے خدا اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے مخفی اثرات سے آشنا ہو سکتا ہے۔ محرم راز کے اندر یہ صفت زمانہ طفلی سے ہی موجود ہوتی ہے، جس میں گزرتے وقت اور تجربات کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے غور و فکر کرنے والوں کی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ مذکورہ بالا آیات میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ صاحب تفکر طالب صادق اہل عقل والوں میں سے ہوتا ہے، دوم دائمی ذاکر ہوتا ہے، سوم متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات حقیقی محرم راز کی ہیں، یعنی وہ ان تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اہل تجدید، مرد مومن یا مرد کلندر اہل تقلید میں سے نہیں بلکہ اہل تجدید میں سے ہوتا ہے۔ اہل تقلید اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ بقول اقبال، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا پیغام اور فقر کا فیض عام کرنے کے لیے اپنے زمانے کے نئے اور جدید طریقوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ در حقیقت وہ مجدد دین اور امام الوقت ہوتا ہے۔ تجدید یا تجدید دین سے مراد کوئی نیا دین یا اسلام پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دین میں سے تمام باطل رجحانات و حجابات کو مٹا کر اس کی اصل اور خالص حالت میں پیش کرنا ہے، اور یہ کام تو صرف وہی کر سکتا ہے جو خود دین اسلام کی اصل روح سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ بحوالہ کتاب سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4291۔ جس طرح سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں تمام باطل فتنوں کا خاتمہ کر کے دین اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا، حقیقی محرم راز اور حامل امانت فقر کی بھی یہ نشانی ہے کہ وہ دین پر سے تمام نفسانی حجابات کا خاتمہ کر کے دین کی حقیقی روح کو زندہ کر دے گا۔ قائدانہ صلاحیتیں، اپنے مرشد کا محرم راز وہی طالب صادق بن سکتا ہے جس میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ ایک لیڈر اسی کو کہا جا سکتا ہے جو رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو اور ذہانت، انسانی تفہیم اور اخلاقی کردار، فیصلہ سازی، سچائی، بہادری، دوراندیشی، بہترین سامع جیسی صفات کا مرکب ہو، جس کا اولین مقصد لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا نہ ہو بلکہ انہیں یکجائی کی جانب مبذول کرنا ہو، انہیں ایک پلیٹ فارم یا تحریک تلے جمع کر کے تحریک کے اجتماعی مقاصد حاصل کرنا ہو۔ وہ اللہ کے فرمان، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو کا مصداق ہو۔ وہ اپنے ہر کارکن سے اس کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام لینے کی اہلیت رکھتا ہو، ہر معاملے میں حکمت عملی کے ساتھ چلنا اور ترجیحات طے کرنا، اپنے دلائل سے عوام الناس کو قائل کرنا، یہ تمام صفات مضبوط کردار کے حامل بہترین لیڈر کی ہیں۔ بعمل عالم، فقر میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو صاحب علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ دین کے ظاہری علم کو شریعت کہا جاتا ہے اور باطنی علم کا تعلق معرفت اور حقیقت سے ہے۔ پس فقر میں کامیاب ہونے کے لیے دونوں علوم سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ عشق کے بغیر عارف کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جذبہ عشق کے بغیر علم گمراہی اور شیطان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، لیکن محرم راز کی نشانی یہ ہے کہ اس کے علم کا عین عشق کے عین میں ضم ہوتا ہے اور اس کا اظہار عمل کے ذریعہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معرکہ میں جد و جہد اور عمل ہی اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ محرم راز کا کردار، محرم راز کا کردار اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی شخصیت میں صدق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہو،
حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محاسبہ نفس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کامل اور شجاعت و بہادری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل ہو۔ جس طالب میں یہ صفات موجود ہوں وہی محرم راز اور امانت فقر کا حامل ہوتا ہے۔ سلطان العاشقین بطور محرم راز۔ محرم راز کی جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تمام صفات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کی شخصیت کا خاصہ ہیں۔ سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو عشق مرشد کی لازوال تصویر ہے۔ عشق مرشد بلند ہمت اور استقامت پسند طالب کا وصف ہے۔ عشق مرشد ہی فقر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عشق مرشد محب سے محبوب بننے کا سفر ہے اور اس سفر کی حقیقی منزل اسی مقام پر آ کر اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے جب ایک مرشد اپنے طالب خاص کو خرقہ فقر پہنا کر اپنا محرم راز چن لیتا ہے۔ سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس عاشقوں کے سلطان، شبیہ غوث العظم، شان فقر اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے محرم راز ہیں اور خرقہ فقر پہنے ہوئے ہیں۔ آپ مجدلہ الاقدس کی صفات کاملہ کو ایک موضوع میں بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ مجدلہ الاقدس کی پرتاثیر شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کئی دفاتر درکار ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجدلہ الاقدس فقر کی عظیم مرتبہ پر فائز ہیں جسے سمجھنا حد ادراک سے بالا تر ہے۔ آپ مجدلہ الاقدس کے بلند اور اعلیٰ مرتبہ کی حقیقت سے وہی روشناس ہو سکتا ہے جس کی روح زندہ اور نفس مردہ ہو، جس کا باطن روشن ہو اور عشق مرشد سے معمور ہو۔ عشق مرشد فیض الہی ہے، جسے اس کا ایک قطرہ بھی مل جائے وہ با نصیب ہو جاتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کی اپنے مرشد پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وفا و قربانی کا یہ عالم تھا کہ عشق مرشد میں سب فنا کر دیا، اپنا مال و دولت، آرام و سکون، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی مرشد کی رضا سے بڑھ کر کبھی کسی چیز کو عزیز نہ رکھا۔ ایک مرتبہ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کے عشق، صداقت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے فرمایا، نجیب بھائی کی مثال تو ایسے ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وفا یہی ہے کہ طالب عشق میں صادق، محبت میں با اخلاص اور ہر دم اپنے مرشد کو راضی کرنے کی دھن میں رہنے والا ہو۔ تقاضا عشق یہی ہے کہ یار پر سب کچھ لٹا دیا جائے اور اف بھی نہ کی جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق آن شعلہ است کہ جوں بر افروخت، ہر کے جز معشوق باشد جملہ سوخت۔ عشق ایسا شعلہ ہے جب بھڑک اٹھتا ہے تو معشوق یعنی مرشد کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آ بھگتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ اگر سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے تو آپ مجدلہ الاقدس کی زندگی مسلسل محنت و جد و جہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ زمانہ طالبی میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مرشد کی خدمت میں صرف کیا، اور جب سے مسند تلقین و ارشاد پر فائز ہوئے تو ہر لمحہ اپنے مرشد کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے اور معرفت و دیدار الہی کی نعمت عطا کرنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ تعلیمات فقر کو دنیا بھر میں عام فرمانے کے لیے تحریک دعوت فقر کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ نئی اور جدید ٹیکنالوجی، اپلیکیشنز اور ویب سائٹس کا استعمال کر کے دین حق کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ مجدلہ الاقدس نے اپنے مرشد کی عطا کی ہوئی ہر ڈیوٹی کو انتہائی محنت و لگن کے ساتھ سر انجام دیا، اور کبھی بھی ان خدمات کے بدلے کوئی ظاہری و باطنی مرتبہ طلب نہیں کیا۔ مرشد کی خوشنودی سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طلب نہیں رکھی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا، رب من جاندہ یار نو منانا اوکھائے۔ جو طالب یار یعنی مرشد کامل اکمل کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے
وہی فقر و معرفت کے راز کو پاتا ہے۔ بے شک آپ منزل الاقدس اس عظیم مرتبے سے سرفراز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقر کے حقیقی محرم راز سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن منزل الاقدس کے ساتھ عہد وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلطان العاشقین زندہ باد، تحریک دعوت فقر پائندہ باد۔ استفادہ کتب: قرب دیدار، تصنیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کتاب سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔